بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تخلیق سے بہت پہلے، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ چاند تھا، نہ سورج، صرف اللہ تھا، وہی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کائنات مکمل خاموش تھی، نہ روشنی تھی نہ اندھیرا، ہر طرف اللہ کی شان اور نور ہی نور تھا۔ اسی نور کے بیچ ایک فیصلہ ہوا، ایک عظیم اعلان: میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ یہ اعلان اللہ نے فرشتوں سے فرمایا۔ آسمان لرز اٹھا، ستاروں کی دھڑکن تیز ہو گئی، فرشتوں کے نور میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا: اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، ایسا جواب جو آج تک انسانیت کا محور ہے۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یوں آغاز ہوا انسان کی تخلیق کا، وہ کہانی جو زمین کی تاریخ نہیں، تقدیر کی کہانی ہے۔ ایک دن فرشتوں کے سامنے اللہ نے حکم دیا: زمین سے میری مخلوق کے لیے مٹی لے آؤ۔ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سے سفید، کہیں سے گہری، کہیں سے سرخ، کہیں سے سیاہ۔ اسی لیے انسان بھی رنگوں، رویوں اور مزاجوں میں مختلف ہے۔ پھر وہ مٹی ملا کر ایک خاص شکل میں ڈھالی گئی، ایک ایسا ڈھانچہ جو خاموش تھا، بے جان تھا، مگر اس میں اللہ کی معرفت چھپی ہوئی تھی۔ فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ مٹی خاموش تھی، مگر آنے والے وقت میں یہ مٹی شاعری لکھے گی، کتابیں تخلیق کرے گی، خواب دیکھے گی، محبتیں کرے گی، مسجدیں تعمیر کرے گی، سجدے میں اللہ سے قریب ہوگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ اللہ نے اس بے جان ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح آئی، مٹی حرکت کرنے لگی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ کانپے، دل دھڑکنے لگا۔ انسان نے پہلی بار آنکھیں کھول کر دنیا دیکھی، مگر دنیا اس وقت صرف نور تھی، اللہ کا نور۔ انسان نے سر اٹھایا، سانس لی اور پہلی آواز سنی، اللہ کی آواز: اے آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کی پہلی پکار تھی جو کسی انسان کو چھو کر گزری۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا: لبیک یا رب، میں حاضر ہوں۔ یہ تاریخ کا پہلا مکالمہ تھا انسان اور اللہ کے درمیان۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا: آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، انسان کی عظمت کے اعلان کا سجدہ۔ آسمان بھر کے فرشتوں نے جھکتے ہوئے کہا: ہم تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو عزت ملی، اللہ کی بنائی ہوئی سب مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام۔ مگر ایک ایسا بھی تھا جو جھکا نہیں، ابلیس۔ گھمنڈ نے اسے اندھا کر دیا۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اور یوں تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، ایسا علم جو کسی مخلوق کے پاس نہ تھا۔ سب چیزوں کے نام سکھائے گئے، ہر چیز کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کا راز۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے: ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے، اور اس علم نے ثابت کر دیا کہ انسان صرف مٹی نہیں، انسان علم ہے، شعور ہے، حکمت ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمیاں، نہ سردیاں، ہر طرف سکون، صرف نعمتیں۔ ایک ہی شرط تھی: اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے انسان کی اس کمزوری کو پکڑ لیا، تجسس، خواہش، آزمائش۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا، فریب دیا: اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جیو گے۔ انسان بہک گیا، بھول گیا، درخت کا پھل کھا لیا، اور یوں انسان پہلی بار اپنی غلطی کا شکار ہوا۔ مگر اس غلطی نے انسان کو اللہ سے دور نہیں کیا، بلکہ انسان کو اللہ کے قریب لے آئی۔
آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ انسان کی اصل پہچان ہے، غلطی کرنا اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں رہو گے، وہاں تمہاری نسل بڑھے گی، وہاں تم آزمائے جاؤ گے اور آخرکار میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یوں انسان زمین پر آیا، مگر انسان اکیلا نہیں آیا، اللہ کا وعدہ ساتھ آیا۔ جو بھی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی اس پر چلو گے تو کبھی نہ گمراہ ہوگے نہ غمگین ہوگے۔ زمین پر اتر کر آدم علیہ السلام نے زندگی شروع کی، کھیتی باڑی سیکھی، گھر بنانا سیکھا، بچوں کی تربیت کی، وقت گزارا، نسلیں پھیلی۔ انسان نے دنیا میں محبت بھی پھیلائی اور ناانصافی بھی، روشنی بھی لیے پھرا اور اندھیرے بھی۔ لیکن ہر دور میں اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اے انسان، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کی عظمت اس کی طاقت میں ہے، نہ رنگ میں، نہ دولت میں، نہ شکل میں۔ انسان کی عظمت اس کے دل میں ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت میں نم رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ کامل ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ کوشش کرے، گرے، اٹھے، روئے، لٹے، مانگے اور پائے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے، جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ دنیا کی کوئی خوشی اس کے برابر نہیں۔ آخر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی محبت سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ایک مخلوق ہو جو اسے پہچانے، اس سے محبت کرے، اس کے سامنے سر جھکائے اور اس کے نزدیک ہو جائے۔ اللہ انسان سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھتا، یہاں تک کہ انسان کی ماں بھی نہیں۔ وہ انسان کی نس نس سے واقف ہے، اس کے دل کی ہر دھڑکن سے آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جنت بنائی، ایک ایسی جگہ جہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ تکلیف، صرف سکون اور اللہ کی ملاقات۔ انسان مٹی سے بنا ہے مگر اس کے اندر نور ہے، وہ گرتا ہے مگر اٹھتا بھی ہے، وہ غلطی کرتا ہے مگر پھر روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اسی لیے انسان اللہ کی سب سے خاص مخلوق ہے۔ دنیا انسان کے امتحان کی جگہ ہے اور جنت کامیاب ہونے والے انسان کا گھر ہے۔ آخرکار انسان کی پوری کہانی صرف ایک جملے میں سمٹتی ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندہ آخرکار اپنے رب کے پاس ہی لوٹتا ہے۔